والكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صدق الله العظيم. سبحان الله ما شاء الله صلى الله على محمد وسلم. الحمدللہ رب العالمین. ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں قبول فرمائے. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. الحمدللہ جیسا کہ آپ سے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی یو کے کابینہ سبھا کے نگران جناب سید فضیل رضا قاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں موجود ہیں. اور یہ ہماری اتنی سعادت کی بات ہے کہ یہ یہاں پر آ کے ہمیں سنت و بڑا بیان ہمارے سامنے فرمائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل چند نعتیں ہوں گی, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم ان کا بیان سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے نعت خواں جناب محسن قادری صاحب تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ آئیں اور نعت شریف جو یہ پڑھیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
استاد برادر امام حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا اسلام کا کوشش حضور جو ہے
والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وأصحابه إن شاء الله سيدي أعلى حضرات عظيم البركة الإمام الحافظ المفتي إمام أحمد عليه رحمة الرحمن تمام إسلام
سب چھوڑ کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہے میں کیا آگے لیا نا تو پیچھے والے جو آئیں گے جگہ مل جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم امام اہل سنت الشاہ امام احمد الرحمن انشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں تمام اسلامی بھائی ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق اور سرور برقرار رہے گا محمد مظہر حق کی شان محمد مظہر حق کی شان سلسلہ محمد مظہر حق کی شان سلسلہ محمد مظہر حق کی شان یہ مشتاق ہے کہ حضور کا امتی آئے اور یہ اس کی جو ہے مہمان بنے یہ مشتاق ہے اس چیز اور حضور علیہ السلام تو
بہت اونچے مرتبے پہ ہوں گے جنت الفردوس کے اندر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت الفردوس میں ہوں گے. اس جنت میں کاش ہمیں پہنچ نہیں جائے حضور والی جنت میں, جنت الفردوس میں. اسی لیے دعا میں جنت الفردوس ہی مانگا کہ کاش ہمیں جنت الفردوس عطا ہو جائے. اور وہاں پر جب نیکو کوئی دعوت ہوگی اور ہم وہاں پر جائیں گے مہمان بن کر تو کیسا سما ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کیسی دعا کر رہے ہیں, خدا کان بچتے نا اس کے بھی شاید کسی کو لاجک پتا ہے.
جب یہ کان بجتا نا تو حضور یاد کرنا. یہ وہ آواز جو ہے ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو بعض اوقات ہمیں وہ آواز محسوس ہوتی ہے. علماء نے لکھا کتابوں کے اندر. تو کبھی کان بجے نا تو درود پاک پڑھیں. کہتے تو درود پاک پڑھنا ہی چاہیے. درود پاک کے لیے کوئی وقت مہیا ہم کو جب مرضی ہے پڑھو درود پاک, جتنا مرضی ہے پڑھو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنہیں آج ہی دیکھیں اعلیٰ گناہ رضا کا کلام پڑھنے سے نا بڑا ذوق ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ کسی اور کا کلام پڑھیں آپ کو وہ ذوق نہیں ملے گا. امام الکلام ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا کلام ہے, اسی لیے تو اس کو امام الکلام کلام الامام کہا گیا. ایسا کلام ہے کہ اس کو پڑھنے سے سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے. تو ہم اپنی محفلوں کے اندر امام اہل سنت کا کلام اس لیے پہلے پڑھتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے برادر, پھر ان کے بعد شہزادہ اعلیٰ حضرت, پھر دوسرے شہزادہ اعلیٰ حضرت, پھر خلیفہ اعلیٰ حضرت, پھر علماء کرام. جب ان کے کلام پڑھ لیں تو پھر کسی کا کلام پڑھنے کی بات موقع ہی نہیں ملے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ان کے ایسے ایسے کلام ہے عشق سے بھرے, لیکن اس کو سننے بھی کوئی عشق کے انداز میں. آئیے شہزادہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام انشاءاللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد باپو کو انشاءاللہ عز و جل بیان کے لیے انشاءاللہ عز و جل کو ہم بلائیں گے. باپو آئے تو ہم نے سوچا ذرا باپو کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو نیت اچھی ٹھیک کی گئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے گا. ایک بار درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا ہمارے درمیان بہت سارے عالم اللہ کرے ان کا صدقہ کرم جو سیدھے اپنا کرم جو آپ
اس کلام میں حضور کے معجزات کو ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارے فیض بعد میں نا کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو لاٹھی دی اور وہ روشن ہو گئی مثل چراغ کی طرح اور ان کو راستہ ملتا گیا وہ لاٹھی پہ لے کے چلتے رہے تمہارے فیض اور جو لگی تیز
امین کیا فرما رہے ہیں. میں بھی اور بھی اشعار لکھ سکتا ہوں. ویسے اس کلام کی 17 اشعار ہیں میرے سامنے، اس میں چند میں نے سلیکٹڈ پڑھے ہیں، لیکن مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر میں انہیں ردیف اور قافیے میں چلوں یا مضامین کو اپنے سامنے رکھوں تو بہت کچھ لکھ دوں گا اور لکھتا چلا جاؤں، لیکن پڑھنے والا کیا پڑھ پائے گا؟ نبھانے والا کیا نبھا پائے گا؟ مثال کے طور پہ امام اہل سنت کا مشہور زمانہ صلاۃ السلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ السلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھ السلام، اتنا بڑا کلام لوگ پورا کب پڑھتے ہیں؟ مشکل سے 4 شعر پڑھتے ہوں گے، 5 پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کو اگر پورا پڑھا جائے تو ایک ذوق، ایک کیف ہے، ایک مستی ہے اس کو پورا پڑھنے کی. کبھی آپ تنہائی میں ہو نا تو بیٹھ کے مطالعہ کیجیے گا، اس کا شرح بھی ساتھ رکھیے گا تاکہ سمجھ میں بھی آتا رہے اور پڑھنے کا ایک مزہ دوبارہ رہے. پھر خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمان بداع الحبیب، یہ اعلیٰ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بڑے لمبے لمبے کلام لکھے، لیکن اختصار کے ساتھ مفتی اعظم ان کیا فرما رہے ہیں؟ اور مگر بس انشاءاللہ عز و جل ہمارے سید فضل رضا تاجی آپ کو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بیان تمام بھائی دل ہوئے کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ کچھ لے کر اٹھیں، اور ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہم کچھ لے کر اٹھیں، خالی ہاتھ نہ. ابھی اتنی دور سے یو کے سے سفر کر کے آپ کے کینیڈا میں آ گئے تو اب ہم ان سے کچھ لے لیں اور ایسا لے لیں کہ پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے اور انشاءاللہ دین کا ڈنکا بجانے میں ہمارا ملے. مدینہ صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. First of all, Jazakallah for all the brothers, especially our Sikandar Bhai, Wali this method. May Allah Azza wa Jal accept his effort and everybody who are attending this mahfil now. May Allah Azza wa Jal bless everyone and everyone family as well. Once a year ملاقات ہوئی جاتی ہے. لاسٹ ایئر بھی جنوری میں ملاقات ہوئی تھی. اللہ نے دنیا میں ملایا، اللہ جنت میں بھی ملنے کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ. Intention of a mu'min, intention of a believer is better than his action. The more good intention you will have, inshallah you will attain the more reward. جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. عموماً نیتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. دل تو چاہ رہا ہے کہ نیتوں پہ پورا بیان ختم ہو جائے، کیونکہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرائے. میرا صرف ایک سمپل کوشچن ہے، what intentions you have made before you were coming here. آپ نے کیا نیت دیکھی؟ آ گئے، اٹھ گئے، سکندر بھائی نے بلایا تھا وہ آ گئے ہیں، اور کیا نیتیں تھیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اچھی نیت جنت میں داخل کراتی ہے. ارے یار دشمنی نہ ہو جائے، نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا بولے گا. یہ میری محفل میں آیا تھا، اگر میں نہیں گیا تو اگلی دفعہ یہ بھی نہیں آئے گا. کیا نیتیں کیا ہے پیچھے پیچھے؟ میں بھی آیا، آپ بھی آئے.
This is where Dawat Islami emphasizing اور ہمارا فوکس کراتی ہے. The importance of Dawat Islami is here. Every program on Dawat Islami Madani channel and every gathering we started with the intentions. نیتیں کیونکہ نیت جنت میں داخل کرائے گی. میں آیا ہوں، آپ بھی آئیں، یہ بھی آئیں، یہ بھی آئیں، یہ بھی آئیں، بیٹھے نیتیں کیا ہیں؟ آئیں اچھا جی نعت سنیں گے، بیان سنیں گے، بس کھانا کھائیں گے، صرف یہ یاد رہے گا کھانا اچھا بنا تھا، اگلے سال پھر آ جائیں گے. ایک نیت سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ انٹینشن کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آیا ہوں. سب سے مین نیت تو یہی ہونی چاہیے. We are sitting here for the pleasure of Allah Azza wa Jal. اور جو کچھ ہم سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک نیت حدیث پاک میں ہے اللہ کے نزدیک فرض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. میں آؤں گا ان کا دل تو خوش ہوگا نا. ایک ہم نارمل آ گئے، ایک نیت یہ ہے اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک فرض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. تو جب کسی مسلمان کا دل خوش کر رہے ہوں گے، سنت پر عمل کر رہے، اس جو ہے حدیث ہے اس پر عمل کر رہے ہوں گے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم مدنی قافلوں میں آتے نہیں ہیں، ہماری باتیں بڑی بڑی ہوتی، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں، جس سے بول رہا ہوں. آپ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا آج تک؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گئے، آپ کی اپنی نیتوں میں کہاں ہیں؟ آپ اپنی نیتوں میں قائم نہیں ہیں، آپ دوسروں پہ فائر مارے جا رہے ہیں. کبھی آپ دیکھ تو لو کہ یار آپ خود کہاں پہ کھڑے ہو. آپ نے کتنوں کو نیک بنا دیا، آپ نے کتنوں کو داڑھی سجوا دی، آپ نے کتنوں کو نمازی بنا دیا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں پوری دنیا پہ ٹھا 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 فائر مار رہا ہوں اور میں کہتا ہوں سب سے اچھا آدمی ہوں. ارے اللہ کے بندے، نیت ہی نہیں پتا ہے ہمارے کو کسی محفل میں آنے کی، کسی بات کرنے کی، کسی گیدرنگ میں جانے کی. میلاد کی محفل کی کیا نیت ہو، غوث پاک کی محفل میں آنے کی کیا نیت ہو، گھر میں آنے کی کیا نیت ہو. اعلیٰ حضرت کی بار بار باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے ٹکڑے عطا فرمائے، صدقہ عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے مسجد میں جانے کی 40 نیتیں لکھی ہیں، 10 بھی آتی ہیں ہمارے کو. عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ نعرے لگوا لو اور پتہ نہیں ہم سے جو ہے وہ جلوس نکلوا لو، تو پتہ نہیں پروٹیسٹ کروا لو، سب کچھ کروا لو. عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. نیت بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت جو ہے اس سب میٹر، یہ بہت ضروری ہے. اللہ ہم کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہی ہوگا جب آپ مدنی قافلوں میں جائیں گے، جب آپ مدنی چینل دیکھیں گے، جب آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں گے. ایک ہوگا آئے گا تنقید کی نگاہ سے دیکھنا، اچھا کتنے آئے تھے، وہ یہ ہوا تھا. ایک آئے گا اللہ کی رضا کے لیے، وہ ثواب لے کر جائے گا. ایک آئے گا اور محروم ہو کر جائے گا. آپ خود غور کرو، سارے بیٹھے ہوئے سب کا ثواب کا میٹر الگ الگ ہے. بالکل بیٹھے 1.5 گھنٹہ، اچھا ہو سکتا ہم سے پہلے کا آ کر بیٹھا ہو، لیکن جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب سب سے کم ہو. The reason behind it, the intention ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہوگی. اور جو بعد میں آیا ہو سکتا ہے سب سے آخر میں آیا ہو، وہ 20-25 نیتیں کر کے آیا رہا، آیا سب سے آخر میں تھا، نیتیں بڑی پاورفل تھی، نیتیں بڑی اچھی تھی، سب سے زیادہ ثواب لے کر جا رہا ہو. فائدے میں لاس ہو گیا نہیں ہو گیا. آ بھی رہے بیٹھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کا میٹر الگ ہے اور ان کا میٹر الگ ہے. اللہ ہم کو نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکھیں گے نا انشاءاللہ. یہ شیطان کرنے نہیں دے گا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یہ جو بیٹھتے ہیں نا، جو ادھر ادھر آگے پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ ایسوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں آئیں گی. یہ واقعی اللہ والوں کی صحبت میں آئیں گی، یہ واقعی دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں آئیں گی. جو پہلی بات کہتے ہیں یار نیت کیا ہے، آپ یہ کام کرنے سے پہلے نیت کیا تھی، نعت پڑھنے سے پہلے نیت کیا تھی، اشعار سنانے سے پہلے نیت کیا تھی، آنے سے پہلے نیت کیا تھی. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. Decorate your gathering by reciting the peace and blessing upon me, as this will be nur for you on the day of judgment. اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کے سجایا کرو، کیونکہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اب گیدرنگ صرف یہ نہیں ہوتی ہے
کھانے پہ گھر بچوں کے ساتھ بیٹھے نا تو یہ بھی گیدرنگ ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے نا یہ بھی گیدرنگ ہے، مسجد میں جا کر بیٹھے یہ بھی گیدرنگ ہے. کیا ان گیدرنگز میں ہم کیا درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا میں بار بار صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب بتا رہے ہوتے، لیکن آج ہمارے پاس ساری چیزوں کا ٹائم ہے. 5 منٹ بچے مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، نکالیں گے بک موبائل اور چڑھے جائیں گے فیس بک کے اوپر. ارے بھائی درود پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھو 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. نہیں، ہم نے چڑھنا ہے فیس بک کے اوپر، ہم نے چلنا ہے ذرا میں دیکھ لوں ذرا سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے، یوٹیوب پہ ہو کیا رہا ہے. 5 منٹ پہلے مسجد کا ٹائم چینج ہو گیا ہے، حضرت 7 بجے کی جگہ 7:15 بجے. او یار مجھے پتہ ہی نہیں. اب 15 منٹ مسجد میں گزارنا مشکل ہو جائے جس مسلمان کا، وہ اپنی حالت پہ غور کرنا ہے. 15 منٹ میں 1000 مرتبہ درود پڑھ لیتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں مقام نہ دیکھ لے. 1000 دفعہ کب پڑھا تھا مولانا؟ وہ دعوت اسلامی اٹھنا بیٹھنا تھوڑی ہے، چسکے کے لیے ہوتا ہے بس. آ گئے دیکھ لیا کیا ہوا. ایک اور حدیث پاک میں جو 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوگا. سوچو کس کے ساتھ ہو رہا ہوگا؟ وہ آقا جن کے لیے دنیا بنی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناری سے ہیں بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنہا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ان کے ساتھ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کندھے سے کندھا ٹچ ہو رہا ہوگا. کس کا؟ جو باتیں کرتا ہوگا، جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہوگا، بدگمانی کرتا ہوگا، جو خامہ خائی کے جھنڈے لگایا ہوا ہوگا، حضرت 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 کرتا ہوگا، یا وہ جو دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہوگا. ارے کچھ نہ بھی بولو نا کسی کو، وہ بولنے ہونے کو کہتا ہے اتنا بولو کہ لوگ بولیں اور بولے. صحیح ہے، اتنا بول کے چپ ہو جائے لوگ بولے اور بولے، اور اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. کچھ ہوتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے جن کی وہ ایسے فائر مارتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں نہ ملتا تو اچھا تھا، اور کچھ ہوتا ہے یار یہ دوبارہ مل جاتا تو اچھا تھا، بڑی اچھی بات کر کے جاتا. تو آپ اور میں غور کر، اتنا وقت ہے اتنا کچھ ہے لیکن درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں گے درود پاک؟ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی سا بھی درود پڑھنا ہوتا ہے کیسے، میں آپ کو بتاؤں. ہاں جی کیسے آپ ٹھیک ہے، ہاں جی کیسے. محفل میں بیٹھے ہوئے تسبیح، حالانکہ محفل کے آداب میں سے جب کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی محفل ہو رہی ہو تو اس وقت پڑھنا نہیں چاہیے، اس وقت سننا چاہیے. لیکن ہم اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی، دیکھ بھی نہیں یار تسبیح چل رہی ہے، بندہ پڑھ رہا ہے. ارے پڑھنا تھا تو گھر میں پڑھتے. کبھی ایسے پڑھا ہے، وضو کیا، عطر لگایا، قبلہ رخ بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کا تصور باندھا اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کبھی پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، ایسی نیند آئی نا کہ پھر دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی. لیکن ہمارا ایسی درود نہیں. ٹیکس مین آ جائے نا، VAT جمع کرانی ہوتی ہے، کوئی کونسل والے آتے ہیں تو کہتے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. گھر والوں کو بھی کہتے 3 گھنٹے تک کمرے میں نہیں آنا. پیپر بنا رہا ہوں، ایک فگر بھی اوپر نیچے ہو گیا نا تو ٹیکس مین پیچھے لگ جائے گا، کیس ہو جائے گا. اتنے محتاط ہوتے پیپر بننے میں. درود پاک پڑھنے میں بھی کبھی توجہ کرتے تو ایسی نظر کرم پڑے گی نا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی یہ سب جام بھر جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. پڑھے تو صحیح ایک دفعہ درود ایسا کہ مزے کو مزہ آ جائے. اللہ ہم کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، آپ کینیڈا میں رہتے ہو، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. اچھا جو پاکستان میں رہتا ہے وہ کہتا ہے یار کینیڈا والے بڑے خوش ہیں. جو چائنا میں رہتا ہے وہ کہتا ہے امریکہ والے بڑے خوش ہیں. ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر خوش، یار وہ خود خوش نہیں ہے. حالانکہ کینیڈا والے سے پوچھے تو بولا یار ادھر کوئی خوش نہیں ہے، انگلینڈ والے اچھے ہیں. انگلینڈ والے سے پوچھے تو یار یہ کینیڈا والے بڑے، مگر ہر کوئی ایک دوسرے کو. آج ایک واقعہ خوشی اور سکون کا راز کیا ہے جو آج ہمارے ہر دوسرے بندے کا المیہ بنا ہوا ہے.
ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا, زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. یہ بھی سنا ہے کینیڈا والے بڑے کم وقت میں بیٹھتے ہیں, نعت خانوں کی محفلوں میں تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں, علمی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے. یہ بھی المیہ ہے آج ہمارا, یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ لوگ علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. نعت خانی کے لیے نہ عشاء پڑھ کر آتے نہ جا کر فجر پڑھتے. سالوں ہو گئے ہیں نعت خانی کی محفل میں جاتے, آج تک داڑھی نہیں آ سکی ہے, آج تک نمازی نہیں بن سکے, اور سرکار کے نام پہ جان قربانے کے سب سے پہلے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. سرکار کے نام پہ جان قربان کرے, نماز آج پڑھ نہیں رہے, جان کہاں سے قربان کرو گے, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سوچو تو صحیح ہے. خوشی اور سکون کا راز. ایک جنگل میں کوا رہتا تھا. کوا زندگی میں بڑا مطمئن تھا, بڑا خوش تھا, ہنستا رہتا, ادھر جاتا ادھر جانا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایک دن اس نے ایک سوان, اس کو کہتے ہنس, اس کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا. واٹ اے بیوٹیفل لک, وائٹ کلر, اچھا ادھر جا رہا, ادھر وہ پر پھیلا رہا, تو وہ لک اس کی کیا خوبصورتی ہے. اب جیسی دیکھا نا اس نے اتنا سفید رنگ پانی میں, اب اس کو اپنے آپ سے عجیب سا لگنے لگا. پہنچ جاتا ہنس کے پاس. ہنس, مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا خوبصورت اور خوش ترین پرندہ تم ہی ہو. پہنچ جاتا اس کے پاس اور کہتا ہے میں ہنس, میں نے آج دیکھا ہے میں کتنا کالا کلوٹا ہوں اور تم کتنے خوبصورت ہو, کتنا وائٹ کلر ہے, پانی میں تیرتے ہو, ایسے جاتے ہو, ایسے جاتے ہو, ادھر چلے جاتے ہو. ہنس نے جواب دیا, ہاں میں بھی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا, بڑا اچھا سمجھتا تھا, اور میں بھی بڑا خوش تھا اپنی زندگی میں, لیکن جب سے میں نے طوطے کو دیکھا نا, طوطے کو, میری خوشی ختم ہو گئی. طوطے کے کیا کلر ہے, میرا ایک ہی کلر ہے, اس کو دو دو تین تین کلر ہوتے ہیں, ایسے اڑتا ہے, ایسے اڑتا ہے. کوا کہتا اچھا, کہتا ہاں سب سے خوبصورت ترین جو جانور ہے نا پرندہ وہ طوطا ہے, طوطا, پیرٹ. اب کوا جاتا ہے پیرٹ کو ڈھونڈنے, دیکھتا ہے کہ پیرٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جاتا کہتا ہے اوہ کتنا زبردست کلر ہے. اب کوا اس کے پاس جا کے کہتا ہے اے طوطے, میرے خیال میں تم دنیا کے سب سے خوبصورت ترین اور خوش ترین جو ہے وہ پرندے ہو. دیکھو تمہیں کیسے کلر ملے, دیکھو تم ادھر جاتے ہو تو تمہاری آواز کیسی پیاری ہے. طوطا کہتا ہاں میں بھی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا, بڑا اچھا, بڑا خوش, کہ میں سمجھتا تھا مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے نا میری خوشی غارت ہو گئی ہے. مور جب پر پھیلاتا ہے نا, اب یہ طوطا, یہ کوا دیکھتا اچھا مور, اب وہ ڈھونڈتا مور کہاں ہے, مور کہاں ہے. تو دیکھا کہ مور ایک چڑیا گھر میں بند ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ٹکٹ لگا ہوا ہے. اب یہ شام کا انتظار کرتا ہے کوا, کہتا شام ہو تو پھر میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں. شام کو چڑیا گھر بند ہو جاتا ہے, مور بیٹھ جاتا ہے اپنے پروں کو بٹھا کے, یہ جاتا ہے مور تم بڑے خوبصورت ہو. میں اس کے پاس گیا, میں سمجھا یہ اچھا ہے, اس نے کہا نہیں یہ اچھا ہے, لیکن آج جب میں تمہارے پاس آیا تو مجھے واقعی پتا چل گیا تم بڑے خوبصورت ترین پرندے ہو. تمہارے پر دیکھو کتنے خوبصورت, اور جب تم ناچتے ہو گھومتے ہو تو کیا تمہارے پر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں یار, اور لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. واقعی تم سے خوش قسمت ترین پرندہ کوئی بھی نہیں دنیا میں. اب مور نے پتا کیا بولا, مور نے بولا ہاں میں بھی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا, میں بھی سمجھتا تھا میرے سے اچھا کوئی پرندہ نہیں ہے. اسی خوبصورتی نے مجھے پھنسوا دیا اور مجھے اس قید خانے میں ڈلوا دیا. اب لوگ ادھر آتے ہیں اور میں اندر ہی جو ہے قید کے اندر ہوں. کہ میں کچھ دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ ایک پرندہ ایسا ہے جس کو کوئی قید نہیں کرتا, اور وہ کوا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, کاش, سوچتا ہوں کاش میں کوا ہوتا تو کوئی مجھے قید نہیں کرتا, کوئی مجھے کچھ کہتا نہیں ہے. کوا یہ بات سنتا ہے اور کوا اڑ کر چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش میں اتنے چکر نہیں لگاتا, میں اپنی زندگی میں خوشی رہتا. لیکن اب میری خوش جو ہے نا وہ غارت ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, کیونکہ سیم معاملہ ہمارا ہے. ہم اپنے کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے, اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے, بڑی قابلیت دی ہے, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, آپ کو ہزاروں لاکھوں سے اچھا کیا ہے. لیکن آپ دوسروں کے حسد میں, دوسروں کی کمتری کے اندر, دوسروں سے کمپیریزن کے اندر ہی اپنے آپ کو برباد کر دیا. خوشی برباد ہو گئی, سکون برباد ہو گیا, امن برباد ہو گیا. اب آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا, یہ ہو یہ گیا تھا کہ آپ بڑے خوش تھے اپنی زندگی میں,
لیکن جب سے آپ نے لوگوں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو، ارے اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس منصب ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کو یہ مقام مل گیا، اس کو بنگلہ مل گیا، پاکستان میں بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، آپ کی خوشی برباد، آپ کا سکون برباد ہو گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سکون تھے نا، لیکن ہوا یہی کہ فضول میں موازنہ کرنے لگے، حالانکہ تھا کہ دنیا کے مقابلے میں نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، رب کی نعمتوں کی قدر کریں۔ ہم پر رب کی بڑی نعمت ہے، ارے سب سے بڑی نعمت مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت دی، صحیح العقیدہ سنی پیدا کیا، اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ میں دیا، دعوت اسلامی جیسی مدنی تحریک ہمیں عطا کی، امیر اہل سنت جیسا پیر و مرشد ہمیں عطا کیا، پیاری پیاری دعوت اسلامی کی گیدرنگیں ہمیں عطا کی ہیں، نعت رسول مقبول سے محبت عطا ہو گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود شریف پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اتنی بڑی سعادت ملنے کے باوجود بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے، ہم احساس کمتری کا شکاری ہیں، اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کو کیوں مل گیا، ارے جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے یار، آپ کو کسی نے بول دیا اپنے پیٹ میں درد کرتے پھرو یار، ہر دوسرا بندہ دوسرے کو دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے، وہ آگے چلا گیا، وہ پیچھے چلا گیا، ارے ذلت اور عزت رب کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے تھوڑی ہوگا، آپ خامخواہ جل رہے ہوتے ہو، سکندر بھائی کے پاس یہ کیوں آ گیا، سکندر بھائی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ فلاں بھائی کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ فلاں بھائی کو دیکھ رہا ہوگا، ارے کسی کو مت دیکھو یار، اللہ نے جو دیا اس کا شکر ادا کرو، پھر دیکھو کس طرح تمہارے گھر میں سکون آتا ہے۔ یہ تو مسکراتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں، ملنا، ارے نہیں آؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، ارے اللہ کے لیے کب کام کرو گے یار؟ Everything we're doing for the people. When we gonna start do something for pleasing Allah Almighty? کب کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کام؟ کسی سے ملتے بھی ہو تو دنیاوی اس کے لیے۔ روایت میں جب بندہ اللہ کی محبت میں کسی سے ملتا ہے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ارے دعوت اسلامی کی گیدرنگ میں ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ مجھے آپ سے کچھ لینا ہے نہ آپ کو مجھ سے لینا ہے۔ یہ مسجد کی کمیٹی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ہمارے یو کے دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہیں ہوتا ہو فتنے بازوں میں۔ دعوت اسلامی کے یو کے میں 60 مراکز بن چکے، 60 پریزنز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یو کے یورپ کی سب سے بڑی پریزن ہے، اس کے اندر دعوت اسلامی جا کے کام کر رہی ہے، ہسپتالوں میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اسکولنگ سسٹم یو کے میں دعوت اسلامی بنا رہی ہے، 4000 سے زیادہ بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ 500 سے زیادہ عالم بن رہے ہیں دعوت اسلامی کے یو کے اندر خالی۔ آپ کے کینیڈا کے اندر بھی ایکسپورٹ ہوا، امپورٹ ہوا، جو بھی سمجھے وہ بھی آیا یو کے سے ادھر عالم بنانے کے لیے۔ کچھ عرصے پہلے وہ بھی گھومتا تھا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، وہاں پر عالم بنا، یو کے وہ نہیں ہے، ابھی آپ کے مونٹریال کے اندر وہ لوگوں کو عالم بنا رہا ہے۔ یہ دعوت اسلامی آپ نے سمجھے ہی کچھ نہیں ہے، خامخواہی کے فائر مار رہے ہوتے ہیں۔ جب باغوں کا سودا ہوتا ہے، تتلیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، تتلیاں سب سے خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب باغوں کے سودے ہوتے ہیں نا تو تتلیوں کا سودا نہیں ہوتا ہے، پھر پھولوں کا سودا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی بات ہوتی ہے نا، انسان کے اخلاق کی بات ہوتی ہے، انسان کی صورت کی بات نہیں ہوتی ہے، انسان کی سیرت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ on the day of judgment قیامت کے دن the heaviest deeds on the scale is your good manners۔ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جو ترازو میں رکھا جائے گا سب سے ہیوی جو ہوں گے ڈیڈز، وہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج کی باتیں، میرے آقا نے فرمایا تمہارا حسن اخلاق ہوگا۔ لیکن حسن اخلاق ہمارا ایک بندہ میرے دوسری دفعہ ملنا ہی نہیں چاہتا، یار نہ ملتے تو اچھا تھا، کیوں کرتے ہو یار، کیوں اس طریقے کی بات، پہلے ہی نہ سلام نہ دعا، پہلے ہی ٹھا ٹھا، عجیب بات ہے یار۔ ارے ایسے ملو، شربت نہ دے نہ دے کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ ارے بات کہتے نا منہ اچھا نہیں ہے، بات تو اچھی کرتے بندہ یار، ارے نہیں میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کیا کر دو گے یار، بھائی یہ تمہارا مسلمان ہے یار، تم آج دنیا میں کسی کی عزت پہ پردہ ڈالو اللہ قیامت میں تمہاری عزت رکھے گا، تم دنیا میں کسی کو معاف کرو اللہ قیامت میں تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن ہم تو لگے ہوئے کہ نہ باپ مجھے پتا تو چل جائے، جب تک پورے کینیڈا میں میسج نہ کر دوں گا تب تک میرا کھانا ہضم نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی ہے یار اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس طرح کر، تو کیا یہ ادب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے سنیں، لا دین لمن لا ادب لا، جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، با ادب با نصیب،
بے ادب بد نصیب. شیطان نے تو یہ کیا. آج سکون کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے ادھر سکون پیسے ایسے سے نہیں آتا. کینیڈا میں رہنے سے سکون نہیں آتا, کینیڈا کے پاسپورٹ سے سکون نہیں آتا ہے. سکون آتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے. سکون آتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئے. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے. سکون آتا ہے قرآن پڑھنے سے. قرآن پڑھنا نہیں آتا. سکون آتا ہے سجدے کرنے سے. سجدہ کرنا ہمیں نہیں آتا. کتنی ہڈیوں پہ واجب ہے. وضو کے غسل کتنے ہمیں آتے نہیں ہے. اور ہم لگے مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں تو فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں. نماز جنازہ کے رکن کتنے آتے ہیں. سالوں ہو گئے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں. نہ نماز آتی ہے نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا یار؟ رب کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. پتہ ہے مجھے اور آپ کو مجھے نماز نہیں آتی ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ایک دن جب سگے ماں باپ مرتے تو ان کو بھی دھوکہ دیتے. جب لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے, اس کاربنا میں کمیونٹی کو دھوکہ دیتے رہے, مسجد کی چابی ہاتھ میں رکھی رہی, مسجد کے چیئرمین بنے رہے, لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے, لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے رہے. اتنا ضمیر مر جاتا ہے. جب سگے ماں باپ مرتے تو ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے. جھوٹ جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے جنازہ نہیں آتی, اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. کتنا بدنصیب شخص ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں دعوت اسلامی نماز جنازہ سکھا دیتی. 3 دن کے مدنی قافلے میں نماز جنازہ سکھا دیتی. لیکن کیسی بد نصیبی ہے. ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا. کمیونٹی کو کینیڈا کے اندر جب اپنے سگے ماں باپ مرتے تو ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے. اتنا نہیں ہوتا یار میں ایک دفعہ جا کے جنازہ ہی سیکھ لیتا. اتنا نہیں ہوتا میں ایک دفعہ جا کے نماز ہی سیکھ لیتا. خامخواہ چیئرمین بنے ہوئے, خامخواہ پنچایتی بنے ہوئے, ہر چیز میں پنچایت کرنا. میں کون خامخواہ, آپ کون خامخواہ. کچھ بھی نہیں ہے یار. نہ اتنا تکبر کرے, نہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ سامنے والا آپ کو یاد رکھے. جو تکبر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایروگنس جس کو کہتے ہیں, مغرور, دوسرا چھوٹا لگنے لگتا ہے. کیوں لگتا ہے بھائی آپ کو؟ چھوٹے 2 ہی طریقے سے نظر آتے ہیں, یا تو دور سے دیکھا جائے, غرور سے دیکھا جائے. سمجھے نا, 2 ہی صورت میں, ورنہ کوئی چھوٹا نہیں آتا. خامخواہ ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں, خامخواہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ نہیں کرے یار. نیت کرے, اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. محبت کرے یار. اور نہیں محبت نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کرو نا یار. ارے جس بندے کو خوبی دیکھنے کی عادت ہو نا, خوبی دیکھنے کی, وہ کانٹے میں سے بھی خوبی نکالتا ہے. اور جس کا ذہن خبیث ہو وہ پھر پھولوں میں سے بھی جو ہے نا وہ نقص نکالتا ہے. وہ پھولوں میں سے بھی نکالتا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور جس کو اچھائی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا تو وہ کانٹے میں سے بھی اچھائی نکال کر دکھا دے گا. اور جس کو مائنس دیکھنے کی عادت ہو وہ پلس میں سے بھی 2 مائنس نکالتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بھی مائنس اور یہ بھی مائنس ہے. حالانکہ بچپن سے سنتے آئے پازیٹیو تھنکنگ برنگز پازیٹیو ریزلٹ, لیکن اس کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. آپ چاہتے ہیں معاشرہ سکون میں ہو, حسن بڑھے, پیار بڑھے, محبت بڑھے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نفرتوں کے سوداگر نہ بنے, پھر محبتوں کے پھول بکھیرے, محبتوں کے بیچ ڈالے. یہی دعوت اسلامی کر رہی ہے. یقین کریں, یہ وہاں بولو ہمارے ادھر نہیں, آپ کو نہیں دکھ رہا ہے. دیکھنے والے کو بہت کچھ دکھتا ہے. جس نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو دکھتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے پانی سے, جس کو نہیں دکھتا وہ کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے. دونوں صحیح ہوتے ہیں. دیکھنے کی بات ہوتی ہے. کہاں پہ کھڑے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, کیا نہیں دیکھ رہا ہے. آپ اگر چیئرمین بنے ہوئے ہوتے ہیں یار, نہ کریں ایسا یار. اتنے دن تو مسلمان ہو یار, مٹھی پر ادھر رہے تو آپس میں بھی محبت نہیں ہے. پھر بد مذہب آتا ہے, بد عقیدہ آتا ہے, جو دروازہ نوک کرتا ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہو. شرم بھی نہیں آتی اتنی یار. ایمان برباد ہو گیا تو the most important gift Allah Azza wa Jalla has given you is your ایمان. ایسی کسی کے ہاتھ میں دے دو, $1000 ہونا تو اس کو بھی سنبھال کے جاتے ہو. ایمان جس کی ہاتھ میں چاہے دے دو گے یار. کبھی غور کیا اس چیز کے اوپر؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو اچھائی دیکھیں. ایک عالم صاحب کی بہت پیاری بات تھی, اور وہ یہی تھی کہ ایک شخص تھا, وہ بڑا تیز نظر تھا. آج ہمارے بھی ہوتے ہیں, حضرت میں بڑا تیز ہوں, مجھے ہی ملتے ہیں. مت پوچھے کیا آپ ٹھیک ہے, ارے مت پوچھے کیا یار. کبھی سیدھی بات بھی کر دو یار, کبھی اچھی بات بھی کر دو, کبھی مسکرا کر بات بھی کر دو. گھر والے بھی تنگ آ گئے, یہ مسکراتا نہیں ہے بندہ, تھوڑا سوجا ہوا ہوتا ہے.
وہ کہتے ہیں نا سوجا ہوا تھوڑا عجیب تربوز کی طرح، نگرانی جو ہے تربوز کی طرح سوجا ہوا ہوتا ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں یار بندہ مسکراتے کوئی زندگی سوکھی ہو جائے گی، ایزی ہو جائے گی لائف، لیکن ہم نے تو بیڑا لیا ہوا ہے کس چیز کا؟ لوگوں کی لائف ایزی نہیں، لوگوں کی لائف مشکل کرنے کا، ڈیفیکلٹ کرنے کا۔ نہ آپ گھر میں سکون میں ہوتے نہ باہر سکون میں رہنے دیتے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں چلا جائے تو اچھا ہے، باہر والے کہتے ہیں چلا جائے تو اچھا ہے، اور یہ اپنے زوم فاسد میں سمجھ رہا تو یہ سب سے بہتر ہے، اس کو سارا پتہ ہے، یہ سب سے بڑا کنگ ہے اسکاربرا کا اور ٹورنٹو کا۔ ادھر کیوں نہیں ہو رہا میرے سے پوچھ کے کیوں نہیں ہوا ہے، اس مسجد میں یہ کیوں نہیں ہوا میرے سے پوچھ کے کیوں نہیں ہوا؟ کیا جنازہ آتا نہیں ہے پڑھنا، وضو آتا نہیں، آپ سے پوچھ کے کیا کریں گے یار؟ جس نے 8-8 10-10 سال جو ہے وہ عالم بنے، علم سیکھا ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، آپ خامخواہ آگے چیئرمین بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے، بزرگ کے پاس، کہتا ہے حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، لیکن میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں، کتنے 99، لیکن میری نظر بڑی تیز ہے، ان میں ایک نہ ایک مجھے ڈیفیکٹ نظر آ گیا تو میں چھوڑ کر آ گیا۔ صحیح ہے، آپ بھی، میں آپ کے پاس 1-2 دن رہوں گا، آپ ذرا سنبھل کر رہیے گا، بچ کر رہیے گا، میں دیکھتا بڑا تیز ہوں، اگر آپ مجھے ٹھیک لگے تو بیعت کر لوں گا۔ ہمارے لیے کوئی آتا ہے نا ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ خوف نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو مت بتانا، ادھر غیبت کی، ادھر عزت کی، ارے یہ ادھر پیچھے چھڑا گھوپڑے ہوتے ہیں، منافقت کی چھتوں پہ چڑھ چکے ہم لوگ، اور شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کیسے، بندہ کہتا ہے محبت کرتا ہوں، پیچھے چھڑا گھوپڑے ہوتے ہیں، آئیے آئیے چائے پلاؤں، چائے بس پہلے تو زہر ڈال کے پلا دے گے، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ بولے یار یہ تو محبت کرتا ہے، ارے رب دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، رب کو پتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو وہ شخص جاتا ہے، کہتا ہے حضرت احتیاط کریے گا، تو انہوں نے پتا کیا بات کی ہے، انہوں نے کہا بھائی میں تو سراپا گناہگار، خطا کار، دوسرے جو نیک لوگ تھے جن کے پاس تو گیا ان کو تو ایک آدھ غلطی تجھے نظر آئی کیا، کہ کوئی کام انہوں نے کر دیا، کوئی ایسے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایسے الٹے ہاتھ سے کوئی چیز رکھ دی، ہاں میں تو ایسا دیکھتا ہوں ایسا دیکھتا ہوں، میں چھوڑ کے آ گیا۔ بولے مجھے میں تو ان میں تو نے 1-2 غلطیاں دیکھی، میرے اندر تو ہزاروں ہوں گی، لیکن بات سن بھائی، اب تو 99 لوگوں کے پاس گیا، 99 خامیاں دیکھی، تو 99 خامیوں کا خوگر ہو گیا، اگر تو ایک ایک سے ایک خوبی بھی لیتا تو تیرے اندر 99 خوبیاں ہوتی، تو زندگی ضائع کر دی یار لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں، تو کیسا بندہ ہے؟ آج اس کی ضرورت ہے، بڑی بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب آئیں گے اور یہ بیان کریں گے تو واہ واہ اور کیا بات ہے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، اور ہم پیسے جب تک پھینکیں گے نہیں، جب تک ہماری حاضری پوری نہیں ہوگی، جب تک پیسے لٹائیں گے نہیں ہماری حاضری پوری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے۔ بات کریں جو دل پر لگے، بات کریں جس سے معاشرہ بہتر ہو، بات وہ کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے، کام وہ کریں جس کی وجہ سے جنت مل جائے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور دھوکہ بھی دے رہے ہوں گے، 40-40 سال ایک مسجد میں، 20-20 سال 10-10 سال ایک مسلح پہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو، تو تمہارا دل آج تک نہیں ملا کون سی نماز پڑھ رہے ہو، مجھے آج تک نہیں پتا چلا۔ برابر میں کھڑے ہوتے ہو، جمعے کے دن ملتے ہو، جمعے رات کو ملتے ہو، بدھ کو ملتے ہو، نماز برابر میں پڑھ رہے ہوتے ہو، تمہارا دل آپس میں نہیں مل رہا، تم کر کیا رہے ہو یار؟ اتنا گندا دل ہے یار، کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ جو دنیا میں کسی کو معاف نہیں کرے گا، قیامت میں رب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ چھوٹا سا میسج ہے، محبت کریں، پیار کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، خلاف شریعت کام نہیں ہے، آگے نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ پہ واجب کیا کسی نے کسی کی برائی کرنے کا، آپ پر واجب کیا ہے کسی کی عزتوں کی دھجیاں اڑانے کا، جب آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے، کائے وہ کسی کے گناہ میں پڑتے ہو، ٹو میں پڑتے ہو یار۔ نیت کریں ہم گناہ نہیں کریں گے، ہے نا، اچھائی دیکھیں گے، برائی سے بچیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سلام
دعا کرتے ہیں. نہیں آ سکے کوئی بھی مجبوری تھی یا رب کریم یا رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے سب کی حاضری کی اے مالک مولا یہاں حاضری کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف اے مولا اپنے نیتوں کی درستگی کی توفیق عطا فرما اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اے مولا اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والا اس نے اخلاق کی دولت عطا فرما اے مالک بہت گناہگار ہے بہت سیاکار ہے بہت بدکار ہے مولا تو نے عزت دی ہے تو نے نعمتوں سے نوازا ہے لیکن پھر بھی ناشکر ہے پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے تیری نعمتیں کھا کھا کے ٹانگ ٹوٹ گئے لیکن تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے مولا اے مالک ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے ہر حال میں شکر ادا کرے ہمیں شکوہ شکایت کرنے والے نہ بنے مولا تیری رضا پہ راضی رہے مولا جو تو نے دیا تو قریب ہے مولا تو نہ بھی دیتا تو کچھ نہ کر سکتے تھے تو نے انسان بنایا مسلمان بنایا زبان دی ہاتھ دی اے مولا نعمتیں دی ہے ان کے شکر گزار بندہ بنا ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنا پریشانی آتی ہے تو شکوے کرتے تندرستی آتی ہے شکوے کرتے پیپر نہ ہو تو شکوے کرتے اولاد ہر وقت شکوے کرتے مولا ہماری زبان چل رہی ہے ہماری سانسیں چل رہی ہے مالک لیکن شکر ادا نہیں ہوتا اے مولا شکر گزار بندہ بنا ہمیں دکھاوے سے بچا ہمیں تکبر سے بچا ہمیں غرور سے بچا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچا ہمیں عاجزی عطا فرما انکساری عطا فرما اے مولا ہم نے سنا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کو بلندی عطا فرما ہم دوسروں کو نیچا گرا کر اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن مولا تیرے حبیب نے فرمایا عاجزی اختیار کرو اللہ بلندی عطا فرمائے گا اے مولا ہمیں عاجزی کی دولت عطا فرما اے مولا اخلاص دے دے دکھاوے سے بچا اے مولا لوگوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچا لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بنا لوگوں کے عیب اچھالنے والا نہ بنا ہماری نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا گناہوں سے نفرت دے نیکیوں سے محبت دے اے مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے جو دشمن ہے مالک و مولا یا رب کریم ہمیں ان کو بھی معاف کرنے والا بنا ہمیں معافی کی دولت عطا کر دے اے مالک و مولا یا رب کریم جو بچھڑ گئے ان کو ملا جو بگڑ گئے ان کو سنوار دے اے مولا جو اسلام کے دشمن ہیں میں ان کے شر سے محفوظ فرما ہمارے ہند کے مسلمان کشمیر کے پاکستان عراق افغانستان لیبیا شام مصر برما جہاں بھی مسلمان ہیں سب پر کرم فرما نظر رحمت فرما ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما اے مالک و مولا مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا فرما نیک فرما ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہمارے اس کینیڈا میں اس کابرا ٹورنٹو میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہمارے ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرما ہمیں زوال نعمت سے بچا ہمیں عزتوں کے پھر جانے سے بچا اے مولا ہمیں بد عقیدوں سے بچا بد مذہبوں سے بچا تا قیامت تک ہماری نسل میں کوئی بد مذہب بد عقیدہ پیدا نہ آمین کے شر سے بچا ہماری جنریشنز کو بچا اے مالک و مولا یا رب کریم ساری زندگی صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا مرتے وقت توبہ کی کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما یا رب کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کے حال پر رحم فرما پریشانیاں بیماریاں قرضداریاں بے اولادیاں بیجا مقدمے بازیاں گھریلو جھگڑے دور فرما اے مولا ہمارے سکندر بھائی نے تمام کیا ہے انہوں نے بنایا ہے بچھایا ہے بلایا ہے ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما ان کے والدین کو صحت اور عافیت عطا فرما پریشانیاں بیماریاں گھر سے دور فرما ان کی کوششیں قبول فرما جو کوشش مالک و مولا نہیں کر رہے ان کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دعوت اسلامی کو مزید عروج عطا فرما ترقی عطا فرما ہمیں
دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر سنتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہاتھ مضبوط فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے مددگار پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، مرتے وقت توبہ کی، کلمہ پڑھنے کی سعادت دے دے۔ ہمارے اسلامی بھائی کے گھر والے بیمار ہیں، کرم کر دے مولا، تیرے ہی در پہ تو ہے مولا، یہ جتنے بیٹھے ان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اگر تیرے در سے بھی خالی گئے تو کس کے در پہ جائیں گے مولا؟ تو ہی تو سننے والا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے مولا۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، تو ہی سننے والا ہے مولا۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہگاروں کی۔ نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب نہ کھول میرے محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اے مالک و مولا، یا رب کریم، تو نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں، ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ اے مولا، جنت کی نعمتیں عطا، تو نے دنیا میں ملایا، ہمیں جنت میں بھی ملانا۔ اے مالک و مولا، یا رب کریم، ہمارے گھر کے بہو بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے سکندر بھائی اور جتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہم سمیت مولا، ہم سب کے گھر پر رحمتوں کی بارش، ہم سب کو برے خاتمے سے بچا، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی، توبہ کی سب کو توفیق عطا، بلا حساب جنت میں آقا کا پڑوس عطا۔ امیر اہل سنت کا سایہ، علماء حق کا سایہ، مشائخ کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک و مولا، مدنی قافلوں کا مسافر، مدنی انعامات کا حامل بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے مجبور کی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا راہ سنت پہ چلا دے۔ مرتے دم خیر سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزہ رسول اللہ، سامنے ہو چہرہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سکندر میں بلایا آپ نے، اللہ قبول کرے ہم سب کی معذرت۔ آمین۔ مجلس کی اختتام کی دعا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب یہ لائن لگانی تو انشاءاللہ ایک تاکہ لنگر ایک ساتھ آپ لوگ ہیں نا سارے، انشاءاللہ ساتھ ہوگا تو سارے آپ سب ہیں نا انشاءاللہ، سارے مل کے کام کریں۔